آواز آ رہی ہے؟ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ آواز ہمارے سامنے حدیث کا نمبر ہے 740 اور باب ہے الصلاۃ علی الحمار، گدھے پر نماز پڑھنا۔ حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو متوجہ الى خیبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ آپ متوجہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ تھا خیبر کی طرف۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مزید وضاحت آئے گی کہ جو شہر سے باہر اگر کوئی شخص نفلی نماز اگر اپنی سواری پر پڑھتا ہے، شہر سے باہر سواری پر نفلی نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر نفلی نماز کے دوران سواری کا رخ قبلے سے ہٹ جائے تو بھی جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حرام جانور جو ہوتا ہے تو حرام جانور کے ساتھ لمس، حرام جانور کو چھونا، حرام جانور پر سواری کرنا، بیٹھنا، تو اس کی کھال، اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، اس کا بول و براز ناپاک ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حرام جانور مثلا سواری گدھا ہے اور جب انسان گدھے پر سواری کرتا ہے تو اس کا پسینہ بہتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ پسینہ وہ بھی سوار کو لگے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ حرام جانور کا جو پسینہ ہے جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ لازماً ایک سوار کو اس سواری کا پسینہ بھی لگنا ہے، سواری کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے انسان گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو اس کا ایک پسینہ بہتا ہے، جی ہاں، لیکن جو گدھا ہے یا خچر ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی پسینہ بہتا ہے اور وہ بھی انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، اس کا پیشاب پاخانہ اور اس کی جو یہ جگہیں ہیں، اس حدیث کے اندر اچھی طرح جو ہے اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نفل نماز تھے وہ سواری پر اور قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی پڑھا کرتے تھے۔ پنکھا چلا رہی ہیں، مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث واضح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ تو تین مسئلے تو بالکل واضح طور پر اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہی کہ سواری پر شہر سے باہر نفل نماز پڑھنا، ویسے نماز زمین پر نیچے اتر کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر انسان سواری پر ہے اور شہر سے باہر ہے، اگرچہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر کے اندر بھی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال حدیث سے جو بظاہر مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تھے۔
پہلا مسئلہ یہ کہ سواری پر شہر سے باہر نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابتدائی طور پر ظاہری بات ہے وہ ابزی بدہا، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث جس بھی طرف سواری کا رخ ہو جائے۔ اور موجودہ دور میں تو جو ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہم اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، اور پھر اس کے بعد جس طرف ہماری سواری یا جو سیٹ کا رخ ہوتا ہے ہم اسی طرح منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، اگر بندہ کسی بس وغیرہ میں سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اور بس راستے میں نہیں رکتی، اور فرض نماز جو ہے اس کا وقت بھی فوت ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آگے ہم اس کی وضاحت کرنے والے تھے لیکن آپ نے جب پوچھ دیا ہے تو اگر فرض نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ سواری رکے گی نہیں، یا رکے گی لیکن اتنی دیر نہیں رکے گی کہ آپ پلیٹ فارم پر نماز پڑھ سکیں، تو اس صورت میں آپ سواری کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز۔ یہاں پر بھی قبلے کا معاملہ آئے گا، تو قبلے کی طرف رخ ہوئے بغیر بھی مجبوری کی صورت میں آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کے لیے مجبوری ہو کہ آپ سواری میں بھی قبلہ رخ نہیں کر سکتے تو۔ کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ نماز کو فوت کر دیں، قضا کر دیں، یا پھر قبلہ رخ ہو کر نیچے نماز پڑھیں، یا پھر یہ کہ سواری پر موجود ہوں اور قبلہ رخ ہوئے بغیر آپ فرض نماز پڑھ لیں۔ تو دونوں میں سے جو اخف الضررین ہے، یا کم نقصان والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سواری پر سوار ہوں، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، وقت نکلنے سے پہلے آپ فرض نماز پڑھ لیں، بھلے سواری کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہو۔ جی کوئی بات تھی، کوئی سوال تھا؟ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بولو براز حرام نہیں ہے، نہیں، بولو براز تو جو وہ جانور جو حلال ہیں ان کا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جائے کہ حرام جانور کا بولو براز دونوں کا حرام ہے، لیکن بات ہو رہی ہے جو ہے وہ نجس اور طاہر کی۔ تو حلال جانور اگر ان کے پیشاب یا پاخانے پر ہاتھ پاؤں لگ جائے یا وہ کپڑے کو لگ جائیں تو ان کو دھوئے بغیر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جو جانور حرام ہیں تو ان کا بول و براز ناپاک ہے، اگر وہ انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگ جائے تو ان کو دھونا ضروری ہے، یہ مطلب ہے۔ یہاں بات حلال حرام کی نہیں ہو رہی، یہ نجس اور طاہر کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو حرام ہے، دونوں ہر طرح کے جانور کا بول و براز حرام ہے، الا یہ کہ اونٹ کے پیشاب کے کچھ قطرے جو بطور دوا کے استعمال کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اونٹنی کے پیشاب کے بارے میں تو جی ہاں اس کا جواب دے دیا۔ متوقع سوال کا جواب اللہ تعالیٰ پہلے سے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی ہم حدیث پڑھیں گے، حدیث کا نمبر ہے 741۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خیبر والقبلة خلفه۔ بار بار اسکرین بند ہو رہی ہے، غائب ہو رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے خیبر کی طرف، والقبلۃ خلفہ اور قبلہ آپ کے پیچھے تھا۔ اس میں مزید وضاحت آ گئی کہ قبلہ ہوئے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے ہے قال ابو عبد الرحمن، امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نعلم احدا تابع عمرو بن یحییٰ علی قولہ یصلی علی حمار۔ حدیث کے اندر ایک راوی ہیں
اور ان کا نام ہے عمر بن یحییٰ. اور عمر بن یحییٰ یہ راوی جو حدیث کا نمبر تھا 740، اس حدیث کی سند کا راوی ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کی سند میں جس میں عمر بن یحییٰ ہے، امام ابو عبد الرحمن نسائی اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی سند میں جو یہ راوی ہیں عمر بن یحییٰ، صرف انہوں نے حدیث کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر تھے. باقیہ نے کیا ذکر کیا؟ باقیہ نے مطلقاً سواری کا ذکر کیا ہے. وحدیث یحییٰ بن سعید عن انس الصواب موقوف. یحییٰ بن سعید جو ابھی ہمارے سامنے 741 حدیث کا نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل تھا. تو بہرحال حدیث کی سند میں تھوڑا سا اگرچہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس طور پر کلام ہے کہ متابعہ اور متابعت اور حدیث کی موافقت میں کسی نے لفظ گدھے کا ذکر کیا اور کسی نے مطلقاً سواری کا ذکر کیا، لیکن بہرحال حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کے اندر بالکل وضاحت اس بات کی آ گئی کہ گدھے کے اوپر سواری ہو کر اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جب ہم ذکر کر رہے تھے 3 مسئلے، تو اس میں سے آخری مسئلہ یہ تھا کہ حرام جانور کا جو پسینہ ہے وہ اگر انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی یہ جو اوپر والی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ یصلی علی راحلتہ، باقی سب نے یہ الفاظ ذکر کیے، اور یہاں پر جو عمر بن یحییٰ تھے تو انہوں نے یصلی علی حمار کے الفاظ ذکر کیے ہیں. یصلی علی راحلتہ سواری پر، اور اس میں بعیر کے بھی الفاظ ہیں اپنے اونٹ پر. گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں جب سفر میں ہوں اور مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ نہ ہو. اگر پردے کا اہتمام نہ ہو سکتا ہو، بالفرض پردے کا اہتمام نہ ہو سکتا ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہوں اور مسجد میں یعنی پردے کا اہتمام نہ ہو، تو ایسی صورت میں یا بالخصوص جب آپ پارک وغیرہ میں ہوں، بہرحال کمرے تو موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل بن آتی ہے، لیکن اگر سمجھ رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی شکل نہیں ہے، یا پھر ایسی صورت ہے کہ خوف ہے کہ اگر گاڑی سے باہر نکلیں گے تو ممکن ہے کوئی نقصان پہنچائے، یا خوف کی صورت ہے، جنگ کی صورت ہے، یا بارش ہو رہی ہے، یا کوئی اس طریقے سے کوئی پریشانی ہے، تو پھر گاڑی کے اندر بیٹھے بھی آپ قبلہ اگر گاڑی یعنی رکی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو بآسانی قبلہ رخ کر کے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حرام جانور کا خون بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک، اس کو دھوئے بغیر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. پسینہ اس طریقے سے کہ جب آپ سواری کے اوپر سوار ہوں گے تو کپڑوں کو اور جسم کو جب سواری بھاگے گی، گدھا بھاگے گا تو لازم اس کا پسینہ بہتا ہے. تو کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے اس کو دھو کر اور پھر نماز پڑھیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوتے اور اس وقت پڑھ رہے ہوتے تو اس کا معنی لازمی کیا نکلتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے اس وقت سواری پر موجود ہوتے، سواری چل رہی ہوتی اور اس کا جو پسینہ ہے ظاہری بات ہے وہ بھی لگ رہا ہوتا. یہ لازمی ہے. جی عورتوں کے لیے جگہ بند ہوتی ہے، اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر
تو گاڑی کے اندر یعنی پردہ ہو کر اہتمام کر کے اور بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. انسان کا اپنا خون ہونا لازمی ہے، اس بارے میں تو بے شمار احادیث موجود ہیں کہ انسان کے خون سر مائک یوز کروا لیں کلاس والوں سے. آج مائک نہیں ہے ان کے پاس، جو سولڈ بہانہ ہے. انسان کا خون اگر انسان کے جسم کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے اور اس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. جس انسان کا پیپ اگر بہہ رہا ہے تو اس کو دھوئے بغیر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے اگر کپڑوں کو بھی لگ جائے. سر گاڑی میں نماز پڑھتے وقت اگر سجدہ اور رکوع صحیح سے نہ ہو سکتا ہو تو بھی ایکسیپٹیبل ہے شریعت میں؟ اب مجبوری کی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا صورت ہے؟ اگر باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو جس صورت میں بھی ممکن ہے آپ اس طریقے سے کر کے سیٹ کو پیچھے کر کے یا جو بھی شکل ممکن ہو، جس طریقے سے انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے وہ جب قابل قبول ہے تو یہ بھی صورت قابل قبول ہے. سر وہ سواری پر نفلی نماز کے مسائل میں آپ نے بتایا کہ شروع کرتے وقت جو ہے رخ تکبیر تحریمہ کرتے وقت کہتے وقت جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، تو فرض اگر پڑھی جائے تو اس وقت بھی اسی طرح کیا جائے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سواری جاری ہو، لیکن جب سواری آپ کی اپنی ہے اور آپ اس کو آرام سے روک کر پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ باہر آپ اتر نہیں سکتے تو اس صورت میں سواری کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر سواری جا رہی ہے، جس طرح ٹرین جا رہی ہوتی ہے، بس جا رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ صرف شروع میں تکبیرہ تحریمہ کہتے وقت قبلہ رخ ہوں گے اور اس کے بعد کس طرف رکھے آپ؟ جی ہاں جی ہاں. فرض نماز بھی آگے قبلے کے احکامات کے اندر یہ بات مزید تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے لیے بھی یہی معاملات ہیں. اگر مجبوری ہے تو پھر اس صورت میں جی کٹھی کر کے ہاں جمع بین صلاتین، بالکل ساری نہیں، دو نمازیں جمع بین صلاتین، دو نمازیں بین صلاتین، دو نمازوں کے درمیان جمع کرنا. کتاب القبلہ باب استقبال القبلہ. جی ٹھیک ہے پڑھیں. عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. قبلے کے متعلق یہ کتاب ہے اور پہلا باب ہے باب استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان، قبلہ رخ ہونے کا بیان. حدیث کا نمبر ہے 742. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قادم رسول اللہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، فصلی نحو بیت المقدس 16 شہرا، فصلی بس نماز پڑھی نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. نحو کا معنی کیا ہے؟ طرف. 16 شہرا 16 مہینے. ثم وجہ الی الکعبۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کر دیا گیا کعبہ کی طرف. فمر رجل، بس ایک آدمی گزرا، قد کان صلی مع النبی، تحقیق اس نے نماز پڑھی تھی، تحقیق وہ نماز پڑھ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ نکلا اور ایک قوم پر گزرا، علی قوم من الانصار، انصار کی ایک قوم پر. فقال، وہ نماز پڑھ رہے تھے،
अंसारी उस वक्त हालत नमाज में थे। इसने देखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, तो गुजरते गुजरते उसने कहा, अशहदु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद वुज्जिहा इलल काबति, तहकीक रुख कर दिया गया है, वुज्जिहा आपका रुख कर दिया गया है, इलल काबति काबा की तरफ, यानी किबला तब्दील हो चुका है और आपका रुख नमाज में काबा की तरफ कर दिया गया है। फन हरफू, बस वो फिर गए, फन हरफू बस वो फिर गए, इलल काबति काबा की तरफ, यानी नमाज के दौरान ही। इस हदीस में बहुत सारे फवायद हमें मालूम होते हैं, और उनमें से एक बात ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अपने अहकामात को खुद ही मनसूख करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहले हुक्म था या अपने इज्तिहाद से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खाना काबा को सामने रखा करते थे और बैतुल मक़दस को सामने रखा करते थे जब मक्का में नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा आए तो सिर्फ एक तरफ ही रुख करना मुमकिन था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले किताब की ताईद में उनके किबले की तरफ रुख हुआ किया करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश को, कि जिसका आपने कभी सराहतन अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया था कि मेरा जो किबला है वो खाने काबा कर दिया जाए, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और आपका रुख खाने काबा की तरफ मुस्तकिल फेर दिया। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं कि बैक वक़्त जिनको दो क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। इस हदीस से एक और बात मालूम होती है, और वो ये कि अखबार आहाद पर अमल करना, यानी एक बंदा जो एक ही था वो खबर लेकर आया और उन्होंने उसकी खबर के ऊपर अमल कर दिया। यह भी हदीस से बात मालूम होती है कि अगर इंसान, मजीद इसे वजाहत आ भी रही है कि अगर एक इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि मैं जो नमाज पढ़ चुका, या उसको दौरान नमाज बताया जाता है, जैसे आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, आपने किसी से, छोटे बच्चे से पूछ लिया किबला किस तरफ है, उसने बता दिया, आपने नमाज शुरू कर दी। घर में से कोई बड़ा आया और उसने कहा किबला इस रुख नहीं इस रुख है, तो आप क्या करते हैं, या तो आप नमाज तोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेकिन नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी दौरान जो है वो आप घूमकर और किबला रुख होकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो वो नमाज, चाहे वो नमाज आप आधी पढ़ चुके हो या आपने पूरी पढ़ ली हो, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की और उसके बाद पता चला कि आप गैर क़िबले की सिमत नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उस नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर नमाज के दौरान ही है तो आप अपने किबले की सिमत जो है वो फेर दें। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के दौरान वो गलती कर रहा है, तो आप अगरचे नमाज के अंदर नहीं है तो नमाज से बाहर होने के बावजूद आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा नमाज पढ़ रहा है या आपका कोई साथी या घर का कोई फर्द, और आपको मालूम है कि उसने पहली रकात में उठना है, वो बैठ गया, तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हैं, सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं, सुभान अल्लाह तो वो कहता है ना जो नमाज पढ़ रहा हो, तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि खड़े हो जाओ, पहली रकात में हो, उसको वजाहत करके, और यूं उसकी नमाज की इस्लाह कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। बाबुल हाल अल्लती यजूज़ु अलैहा इस्तिक़बालु गैरिल क़िबला। नहीं, वो तो जाहिर बात है, बंदा नमाज पढ़ेगा तो वो उसकी इस्लाह कैसे करेगा? हाँ, जाहिर बात है, बंदा नमाज में ना हो, यही हमने कहा कि बंदा नमाज से बाहर हो। खामोशी से कैसे इस्लाह करेगा? उसको बोलना पड़ेगा। नहीं, अगर नमाज के अंदर है, अगर दो फर्द हैं, दोनों नमाज के अंदर हैं और उनमें से कोई एक गलती कर रहा है, जैसे तो इस सूरत में तो जाहिर बात है नमाज के अंदर ही जो इस्लाह की सूरत मुमकिन हो, मसलन वो पीछे आकर खड़ा हो गया है या
کسی غلط سمت میں کھڑا ہو گیا ہے تو وہ نماز کے دوران ہی اس کی خاموشی سے اصلاح کرا دے گا. اور اس قدر حرکت، جیسا کہ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا پورا رخ جو شام کی طرف تھا اس کی طرف انہوں نے بعد میں نماز میں یوں کھڑے ہوئے کہ امام جو تھا وہ آگے تھا، مقتدی پیچھے تھے. اب پوری کی پوری جو جماعت تھی وہ پھر گئی کہ امام جو تھا وہ مقتدیوں کی جگہ پر آ گیا اور مقتدی امام کی جگہ پر آ گئے. تو اس قدر نماز میں حرکت اگر ضروری ہو تو اس قدر نماز کے اندر بھی حرکت کر لی جائے تو نماز اس سے نہیں ٹوٹتی، اگر کسی ضرورت کے تحت نماز میں اس قدر حرکت ہو جائے. جی، امام آگے تھا، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اس سمت میں تھا، اس دیوار کے سامنے امام کھڑا تھا، پیچھے مقتدی تھے. اب پورا امام گھوم کر آگے آ گیا. جی ہاں، اب ظاہری بات وہ تو یوں توڑ کر جو تو وہ آگے نہیں داخل ہوگا، گھوم کر یوں آگے آ گیا. اور مقتدی جو تھے جس صفوں میں کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو وہ جہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ تھی تو وہاں پر انہوں نے اپنا سجدہ گاہ بنا لیا اور سجدے کی جگہ پر آ کر وہ کھڑے ہوئے، رخ اپنا چینج کر دیا. اگر چھوٹے بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ مطلب وہ نماز جو ہے یعنی ان کو سکھانا اس مرحلے سے بھی وہ پہلے ہوں، جیسے میرا بیٹا ہے اور تبھی 3 سال کا ہے تو وہ ضدیں کرتا ہے، روزانہ ضدیں کرتا ہے اور ہر نماز کے اندر یعنی ہر نماز کے لیے مجھے اس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے کہ تم یہیں گھر پر رہو، کہ نماز کے اندر جاؤں گا وہ یعنی نماز کے دوران آ کر وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب اتنا چھوٹا بچہ اس کی ہم بار بار اصلاح کرتے رہیں گے تو اب ظاہری بات ہے ہماری نماز تو گئی. اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو، باقی یہ ہے کہ سمجھدار اگر بچہ ہے اور وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ نماز کے دوران اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. کبھی رات کو جو نا وہ تقریباً 12 بجے اٹھے گا، کہے گا نماز کے لیے چلتے ہیں، اذان تو ہونے دیں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں، واضح ہے یہ. باب الحال التي يجوز عليها استقبال غیر القبلہ. تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس حالت کا ذکر کہ جس حالت میں غیر قبلے کی طرف رخ کرنا جائز ہے. قبلے کی سمت، قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. کب؟ اس کے بارے میں نیچے حدیث آ رہی ہے. حدیث کا نمبر ہے 743. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے سفر میں حیثما توجہت، جس طرف بھی وہ رخ کرتی، جس طرف بھی وہ رخ کرتی. لیکن سواری پر سفر میں جو نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ فرض کے علاوہ ہوا کرتی تھی، اور اس کی وضاحت مزید آگے آ رہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ بن دینار وکان ابن عمر یفعل ذلك. ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے اور نفل نماز جب اس کا آغاز کرتے تو شروع میں سواری کا رخ قبلے کی طرف ڈال دیتے، بعد میں سواری جس طرف چاہتی وہ چلتی رہتی اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے. بچے کبھی سجدہ جی ہاں، جسے پیچھے حدیث کے اندر آیا تھا اس میں حمار کا ذکر تھا اور یہاں پر راحلہ کا ذکر آ گیا. اگلی حدیث ہے 744. عن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجہ به. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سواری پر قبل ای وجہ، کسی بھی رخ، قبل طرف، ای وجہ کسی بھی رخ، کسی بھی طرف رخ کر کے، توجہ بھی جو سواری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رخ کرتی.
اصل میں تتوجہ تھا. توجہ یا توجہ سے جو مضارع واحد مونس غائب کا سیغہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ تتوجہ. تو تا کو میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اور توجہ ہو گیا. وَيُوتِرُ عَلَيْهَا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر وطر بھی پڑھا کرتے تھے, جس سے معلوم ہوا کہ وطر فرض یا واجب نہیں ہے. غیر انہو, علاوہ اس کے کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا یصلی علیہ المکتوبۃ, سواری پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سواری پر فرض نماز پڑھنے سے بچنا ضروری ہے, الا یہ کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وقت نکلتا جا رہا ہو, یا پھر یہ ہے کہ اگر سواری کو روک بھی لیا لیکن سواری سے اتر کر باہر نماز پڑھنے میں کوئی مجبوری ہو. اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بارش ہو, یا جیسے خوف ہو کہ لوگ لوٹ لیں گے, ٹھیک ہے نا, یا پھر یہ ہے کہ موسم خراب ہو, یا کوئی بھی ایسی شکل کی جس کی وجہ سے سواری سے اترنا مشکل ہے. تو فرض نماز کے لیے بھی آپ اگر اپنی سواری ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے اور آپ نماز شروع کر دیں. راحلہ سواری, جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے, احناف کرتے ہیں. جی واجب میں لے آتے ہیں. میرے خیال میں شاید وہ کہتے ہیں کہ واجب کا فرض کا تارک گنہگار ہے اور واجب کا تارک گنہگار نہیں ہے, اسے کچھ فرق کرتے ہیں. راحلہ کا معنی ہے سواری. شیخ اگر پھر اس سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں نا کہ اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح, جہاز میں بھی, سعودی ایئر لائن میں تو کھڑے ہونے دیتے ہیں, وہاں پر تو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے مستقل, لیکن اگر دیگر ایئر لائنس ہیں تو وہاں پر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے. یہ آپ جب عربی کو انگلش میں لکھتے ہیں نا تو میرے اوپر ٹارچر ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ عربی کا لفظ ہے اس کو انگلش میں لکھا ہے. کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, سنت موقدہ ہے. باب استبانۃ الخطأ بعد الاجتہاد, یہ باب ہے اس بیان میں کہ اجتہاد کے بعد, کوشش کے بعد خطا کا واضح ہو جانا, خطا کا ظاہر ہو جانا, غلطی کا سامنے آ جانا. استبانہ ظاہر ہو جانا, واضح ہو جانا, الخطأ غلطی کا, بعد الاجتہاد اجتہاد کرنے کے بعد, یعنی آپ نے اپنی طرف سے کسی جگہ اجتہاد کیا, جیسے آپ کے پاس قبلہ رخ ہونے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ پوچھ سکیں, آپ نے ستاروں کی سمت سے, سورج کی سمت سے, یا موجودہ دور میں آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ان کی سمت کو متعین کر کے, کیونکہ بسا اوقات وہ بھی دھوکہ دے جاتی ہیں, آپ نے نماز پڑھی لیکن اس کے بعد خطا ظاہر ہوئی, اجتہاد کے بعد خطا ظاہر ہوئی, تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے یہ ہم ابھی بتا چکے. کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. المکتوبہ کا معنی ہوتا ہے فرض. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ, حدیث کا نمبر ہے 745. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح, دوران اس کے کہ لوگ صبح کی نماز میں قباء میں تھے, یعنی قباء مسجد میں. جاءہم آتن, آیا ان کے پاس, آتن آنے والا, آتن اتا یاتی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے, آتیون تھا فاعل ان کے وزن پر, آتیون, لیکن تنوین اور یا دونوں جب جمع ہو گئے تو یا کو حذف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ, اس نے کہا ان رسول اللہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن, تحقیق آپ پر نازل کیا گیا ہے آج رات قرآن. وقد امر, اور تحقیق آپ کو حکم دیا گیا ہے ان یستقبل القبلۃ,
کہ آپ رخ کریں قبلے کی طرف. فاستقبلوها، بس انہوں نے اس کی طرف رخ کیا، یعنی کعبہ کی طرف رخ کیا. وکانت وجوہہم الی الشام، اور ان کے چہرے شام کی طرف تھے. ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا، بس وہ گھوم گئے الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف وہ گھوم گئے. تو جب خطا ظاہر ہوئی اجتہاد کے بعد تو انہوں نے اس کو جاری رکھا، نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نہیں پڑھا. اور اسی طرح جن لوگوں نے مکمل نمازیں پڑھی تھیں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اس کو نہیں دہرایا. فانحرفوا کا معنی ہے پھر گئے، فاستداروا کا معنی بھی ہے پھر گئے. اگلی حدیث ہے سترۃ المصلی، نمازی کا سترہ. انحراف یہ عمومی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر جانا. اور استدار کا معنی ہوتا ہے اپنا رخ دوسری سمت کر لینا. انحراف جو ہے وہ یعنی گمراہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلقاً پھر جانا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سترہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی نمازی کا اپنے سامنے سترہ رکھنا کیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا محض سنت ہے؟ واجب ہے شیخ اس صورت میں کہ کوئی آگے سے گزرے نہ اگر خدشہ ہو، ہے نا. تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آگے سے کوئی نہیں گزرے گا تو مجھے رکھنا چاہیے؟ گزرے شیخ گا اگر کوئی. اتنا اسپیس زیادہ ہو کہ آپ کو خدشہ ہو کہ آگے سے کوئی گزر جائے گا تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا واجب ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سترہ واجب ہے تو معنی یہ کہ جب آپ سترہ نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ سترے کا کیا حکم ہے؟ جواب کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے. اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اگرچہ کچھ نے اس کو واجب کی طرف بھی لے گئے ہیں لیکن وہ کم تعداد میں ہیں. سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 746. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے متعلق. فقال، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، سترہ جو ہونا چاہیے اس کی مقدار کے بارے میں سوال کیا گیا، حکم کے بارے میں نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہے مثل مؤخرۃ الرحل، کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے بقدر. پالان کی پچھلی لکڑی، اب یہ کیا ہے؟ پالان جو ہوتا ہے یہ اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اس کی تصویر وہ ایک نکالی تھی گوگل سے. آپ اگر چاہیں تو صحیح یہ موجود ہیں، جیسے یہ اگر پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، یہ ایک جو ہے وہ کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کے آگے اور پیچھے دونوں لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک لکڑی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے اور ایک لکڑی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر بیٹھنے کے لیے. اور پھر یہ کجاوا چھوٹی سی چارپائی نما ایک چیز ہوتی ہے جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو لکڑی ہوتی ہے
اس کی لمبائی عام طور پر جو ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ کے 3 حصے کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے 2 حصوں کے برابر، یعنی 2 ہاتھ کے برابر. یہ ذراع ہے نا، یہ ذراع کے 2/3 کے برابر. سمجھ آیا جی؟ ایک ذراع اس کے 3 حصے کر لیں اور 2 حصوں کے برابر، یعنی عام طور پر ایک ذراع جو ہوتی ہے اس کے اندر 3 ہاتھ ہوتے ہیں تقریباً، تو 2 ہاتھ کے برابر. ٹھیک ہے، تو اس قدر جو ہے سترا ہونا چاہیے لمبائی کے اعتبار سے. جی، فرمایا کہ مثل ہو مؤخرۃ الرحل، رحل بولتے ہیں پالان کو، اور مؤخرہ بولتے ہیں پچھلی لکڑی. پالان کی الٹا ترجمہ کریں گے، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر. کے برابر تقریباً 1 فٹ کے برابر ہو جائے گی جگہ. جی، ان کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے. جی، عام طور پر وہ اس دور کے اندر تھوڑی زیادہ لمبی ہوتی تھی اور آگے پکڑنے کے لیے چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے مؤخرہ کا لفظ بولا گیا. ایک فٹ لمبائی ہو جائے گی تقریباً. اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرقص الحربۃ ثم یصلی الیہا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، کان یرقص، تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گاڑتے، یعنی زمین کے اندر لگاتے، زمین کے اندر گاڑتے، الحربۃ نیزہ، نیزہ گاڑتے، ثم یصلی الیہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. تو اس حدیث کے اندر جو سترہ ہے اس کی جو مقدار آئی ہے وہ ایک نیزے کے برابر ہے. تو یہ ایک نیزہ، آپ کو معلوم ہے کہ نیزے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کم از کم بھی 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے، جس کو اٹھا کر یوں دور سے جو وہ لمبا ہوتا ہے، جو ایک ہوتی ہے برچھی، چھوٹی سی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے نیزہ، ایک لمبا ہوتا ہے، اس کے آگے تیر کی طرف پھل لگا ہوا ہوتا ہے. تو برچھی اور نیزے میں فرق ہے، برچھی وہ چھوٹی سی، نیزہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گاڑ دیتے اور پھر اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جی، صحیح، بالکل. جی، آگے آ رہا ہے الامر بالدنو من السترہ، حدیث کا نمبر ہے 748. الامر حکم ہے بالدنو قریب ہونے کا، من السترہ سترہ سے، سترہ سے قریب ہونے کا حکم ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو سترہ سے قریب ہو کر کھڑا ہو. کتنا قریب ہو، وضاحت آ رہی ہے اس اگلے باب کے اندر، جو ہے اس کی مقدار کا ذکر ہوگا. عن سہل بن ابی حثمة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى سترة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، الى سترة، سترے کی طرف، سترے کی طرف جب اس کو نماز پڑھے اس کی طرف رک کر کے، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہو جائے. جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک سترے کی طرف، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہو جائے. لا يقطع الشیطان علیہ صلاتہ، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پر اس کی نماز کو توڑ دے، اس پر اس کی نماز کو کاٹ دے. یہاں پر شیطان سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نماز کے اندر آ کر خلل ڈالتی ہیں. ان میں سے ایک تو مطلقاً ہر چیز ہے، ہر چیز جو انسان کی نماز
انسان کی نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی بچے کو اکسائے اور وہ تمہارا سترا دور ہو اور وہ بیچ میں سے گزرے اور تمہاری نماز میں خلل واقع ہو جائے۔ یہاں پر نماز کو کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کے اندر خلل واقع ہونا، نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہونا۔ اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خیر اور بھلائی سے روک دے، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ اس انسان کی بنسبت وہ چیز شیطان ہے۔ تو کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز پر خلل پڑتا ہے یا اس کی نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے؟ بھالے کو ٹیسا بولتے ہیں، جی ہاں، خلل پڑتا ہے شیخ۔ یہ آگے آ رہا ہے کہ خلل پڑتا ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، کہ نہ کاٹے شیطان اس پر اس کی نماز۔ کاٹنے سے مراد نماز کے اندر خلل واقع ہونا، اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز تو جس کو شیطان اکسائے کہ وہ نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرے۔ تو اس کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس طریقے سے شیطان انسان کے دل کے اندر آ کر وسوسے ڈال کر نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اب وہ چیز نمازی کے خشوع خضوع میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن گئی، لہذا اس کو شیطان کہا گیا۔ مقدار ذالک، اس کی مقدار کے انسان سترے کے کتنا قریب ہو کر کھڑا ہو، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 749۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحۃ الحجبی، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ الحجبی جو حاجب تھے، یعنی جو خانہ کعبہ کے نگران تھے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ فاغلقها علیہ، فاغلقها، بس اسے بند کر دیا، یعنی کعبہ کو، علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ صحابہ کرام جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر رہ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فسألت بلالا حین خرج، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جب نکلے، ماذا صنع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر کیا کیا؟ قال، تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جعل عمودا عن یسارہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون اپنے بائیں طرف کیا، وعمودین عن یمینہ، اور دو ستون اپنی دائیں طرف کیے، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون اپنے پیچھے کیے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جی شیخ، مطلب نہیں، بہت آسان ہے۔ جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ۔ خانہ کعبہ میں اس وقت ان دنوں 6 ستون ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون جو تھا وہ اپنے بائیں طرف کیا، اور 2 ستون اپنی دائیں طرف کیے، 3 ستون اپنے پیچھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہوئے۔ تو ایک ستون اگر آپ قبلے کی طرف اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک ستون ہو جائے گا آپ کے بائیں طرف، اور 2 ستون ہو جائیں گے آپ کی دائیں طرف، اور 3 ستون پیچھے۔ تو اس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔
نہیں 6 ستون جب تھے نا، 3 آگے اور 3 پیچھے، تو ترتیب یہی بنتی ہے، چاہے وہ ترتیب جو ہے وہ یعنی جی دروازہ پیچھے تھا بالکل. اب تو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم کبھی گئے نہیں ہیں خانہ کعبہ کے اندر. ہاں خانہ کعبہ کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جو وزرائے اعظم ہوں. صحیح. اچھا پھر کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون کو کیا اپنی عن یساری ہی اپنی بائیں طرف، وعمودین اور 2 ستون کیے عن یمین ہی اپنی دائیں طرف، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ اور 3 ستون اپنے پیچھے کیے، اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدۃ اور تھا بیت اللہ اور تھا خانہ کعبہ ان دنوں 6 ستونوں پر. ثم صلی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. وجعل بینہ وبین الجدار نحوا من 3 اذرع، یہاں سے استدلال ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ وجعل اور بنایا اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان، جس طریقے سے ہم نے یہاں ذکر کیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر کھڑے رہے، تو جو اگلی جو دیوار ہے وہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ اور بنایا اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان نحون تقریباً من 3 اذرع 3 ذراع، اور 3 ذراع کتنے بنتے ہیں؟ جس طریقے سے موجودہ دور میں ہمارے ہاں عموماً ایک مسلح ہوتا ہے، تقریباً وہ 3 ذراع پر مشتمل ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سترے سے، سترہ کیا تھا ابھی؟ خانہ کعبہ کی دیوار. تو خانہ کعبہ کی دیوار میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 3 ذراع کا فاصلہ تھا. تو معنی یہ ہوا کہ نمازی صرف اپنے سجدے کے بقدر وہ سترے سے جو ہے وہ دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. مزید ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ یعنی اتنا فاصلہ ہوتا تھا نمازی جب اپنا سر سجدے میں رکھے اور سترے کے درمیان کہ وہاں سے بکری گزر سکتی ہو، اور بکری عموماً کتنی جگہ سے گزر سکتی ہے؟ 1 فٹ جگہ سے وہ آرام سے گزر سکتی ہے، اللہ کہ وہ موٹی تاثیر. جی ابھی ہاں ابھی یہ جو صورت ہے تو اس میں 1 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو حدیث جس میں بکری کا ذکر ہے کہ بکری کے گزرنے کے جتنا فاصلہ ہوتا تھا تو اس میں 1 فٹ کے قریب جو ہے فاصلہ بنتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ انسان قریب سے قریب سترا رکھے، صرف اتنا فاصلہ ہو کہ انسان آرام سے سجدہ کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ انسان کا سر سترے سے ٹکرائے، فاصلہ ہونا ضروری ہے. جی آپ نے بتایا کہ کعبہ اوپر بند کر دیا گیا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون اپنے دائیں طرف کیا، بائیں طرف کیا، اور 2 ستون اپنی دائیں طرف کیے. تو اس جگہ پر یوں جو آپ کو سمجھائے گا بورڈ پر، ستون کیا؟ پلر. پلر جی ہاں. 3 ذراع کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 4 فٹ کے قریب جگہ بن جاتی ہے. ایسے ہی ہے، تقریباً 4 فٹ جگہ بن جائے گی، کیونکہ انسان کی ذراع جو یہ ہوتی ہے یہ کتنی ہوتی ہے؟ ذراع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاتھ کے کونے سے اور کونی تک، یہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 فٹ جا کر بنتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم 3 ذراع کا اندازہ لگائیں تو 4 فٹ جگہ بنتی ہے، اور 4 فٹ میں اگر انسان کھڑا ہو اور سجدہ کرے تو عموماً 3 فٹ کے اندر انسان آ جائے گا. جی 1.5 فٹ کا ہوگا، 3 ذراع ہے نا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ نمازی جس جگہ کھڑا ہو رہا ہے وہاں اور قبلہ اس درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ 4 فٹ کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہ ہو. اگلی حدیث میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹتی ہے، اور خلاصہ یہی ہے. مزید آپ اس پر تھوڑا سا تحقیق بھی کر کے آئیں، اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے کہ بالغ عورت اور اسی طرح
गधा और इसी तरह जो है वो कुत्ता, इनके नमाजी के सामने से गुजरने की वजह से नमाजी की नमाज टूट जाती है। उलमा का यही फतवा है, इब्न बाज रहमहुल्लाह का भी यही फतवा है, और दीगर बहुत सारे और जो है वो अल-मौसूआ अल-फिक़हिया कवैती के अंदर भी यही जो है वो फतवा मौजूद है कि इन तीनों चीज़ों के गुजरने से नमाजी की नमाज में खलल पड़ता है। इसके पीछे क्या हिकमत है, गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस पर आप पढ़कर आएं, ताकि आपको जब गुफ्तगू की जाए तो आपको बआसानी समझ आ सके। ठीक है। यजूज इसका माना है जायज है। फिर बता दें, फासले के बारे में पूछ रहे हैं, तो फासला जो है वो 4 फीट होना चाहिए तकरीबन, यानी 4 फीट से ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा। बालिग औरत, कुत्ता और गधा, इन तीनों चीजों के गुजरने से नमाजी की नमाज टूट जाती है। अच्छा, अगर औरत नमाज पढ़ रही हो, कोई औरत गुजरे तो यह भी एक मसला है, ठीक है ना। अच्छा, औरत जो गुजर रही है नमाजी के सामने से, अगर वो उसकी माँ बहन है, मतलब महरम है, तो बहुत सारे मसले मसाइल इसके अंदर। खुलासा यही है कि टूट जाती है नमाजी के आगे से इन तीनों चीजों में से कोई भी गुजरे, नमाजी चाहे मर्द हो या औरत हो, गुजरने वाली उसकी माँ बहन हो, बीवी हो, अजनबी औरत हो, ठीक है ना, मुतलकन। आदमी गुजरेगा तो उस आदमी की नमाज में खलल वाक़ नहीं होगा, नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, गुजरने वाला गुनहगार होगा। ये भी आगे आगे आ रहा है हरम के बारे में जी, ये भी आ रहा है, ठीक है। मिसल मोखरद रहल का माना है पालान की पिछली लकड़ी के बकदर। नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो उसकी खड़े होने से लेकर और सुतरे तक जगह, खड़े होने से लेकर सुतरे तक जगह 4 फीट होनी चाहिए। जी हाँ, ये नहीं है कि जहां सजदा करे, सजदा करने के बाद से लेकर 4 फीट आगे, ये नहीं है। आपने तो वही मुझे वो बात याद आ रही है कि अली शेर हैदरी के जो वालिद थे ना, तो वो अपनी वो दाढ़ी काट रहे थे, मशहूर बात है उनके बारे में। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना जायज है। वो बेचारे बुजुर्ग थे, यूं खड़े हुए और कैंची यहाँ लगाने के बजाय उन्होंने यहाँ लगा दी। बाद में बताया, ओहो ये क्या हो गया। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु Thank you.